الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 21ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے۔ اس پارے کے عنوان اگر ہم جو ہے وہ کوئی دے سکیں اسے، چونکہ اس میں متفرق صورتیں ہیں تو اس میں استقامت، بصیرت، حکمت، ہدایت اور غلبہ حق، یہ اس کے چند نمایاں ترین عنوانات جو ہے ان کا ایک مجموعہ عنوانات کا یہ ہو سکتا ہے۔ سورت 21واں پارہ جو ہے اس میں کئی ایک مضامین ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایمان کا ایک اہم مضمون ہے جو سورہ عنکبوت کے اندر ہے کہ ایمان جو ہے آزمائش سے نکھرتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ باطل سہارے جو ہے ان کی حیثیت مکڑی کے جالوں کی سی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اصل میں جو تاریخ کا حصہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں آیا ہے، یہ تاریخ حق و باطل کی کشمکش کا ایک آئینہ ہے، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، حق کا ساتھ دینے والے کون تھے اور باطل کا ساتھ دینے والے کون تھے، اور یہ بھی کہ حق کے جو پیروکار تھے، حق کے جو علمبردار تھے، ان کا کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے حق کی مخالفت کی اور اس کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو پورا اس طریقے سے ایک جو ہے تاریخ کا ایک آئینہ ہے اس کشمکش کا، وہی انسان کو صحیح بصیرت عطا فرماتی ہے۔ یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے ہمیں سورہ روم سے اور سورہ لقمان سے بھی، یہ ہمیں اس کی جو ہے وضاحت ہوتی ہے، اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ اور پھر آگے سورہ جو ہے وہ جس میں بتایا گیا احزاب کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معاشرے کی اصلاح کا ضامن ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے۔ اگر لوگ اس کے اوپر جو ہے افراد مسلمان اس پہ عمل کریں تو یہ معاشرے کی اصلاح کا ایک ضامن ہو سکتا ہے۔ یہ فرد، معاشرہ اور تاریخ تینوں ایک ہی حقیقت سے جڑتے ہیں، اور وہ حقیقت جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، حقیقت وحی کی پیروی کرو اور آزمائش میں استقامت دکھاؤ۔ یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے اصل میں۔ تو یوں اس طریقے سے یہ پارہ جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں ساری باتیں یہ جو ہے بتائی گئی ہیں۔ تو اس پہ پہلی صورت جو ہے وہ سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت پچھلے پارے 20ویں پارے میں شروع ہو چکی تھی، اور پھر اس میں دین میں استقامت کے اجزاء بتائے گئے ہیں جو یہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو کتاب کی تلاوت اس میں بتایا گیا ہے کہ اس تدبر، اس میں تذکر، نماز، ذکر و غور و فکر، یہ سارے کے سارے دین میں استقامت کے جو ہے دین پر استقامت کے یا دین میں استقامت کے اجزاء آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، قرآن سے جو ہے تلاوت سے دل کی بیداری ہوتی ہے، دل میں جو غفلت اور دلوں کا جسے زنگ حدیث پاک میں کہا گیا ہے وہ جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اور نماز جو ہے وہ فحاشی اور جو منکر چیزوں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دل کو ثابت رکھتا ہے اور دل کو قوت اور اطمینان اور طاقت جو ہے ملتی ہے۔ اور پھر اس میں جو تدبر ہے وہ انسان کی ایمان کو مزید جو ہے مستحکم کرتا ہے، گہرا کرتا ہے، اور جو حکیمانہ دعوت ہے اس کی وہ ایمان کی حفاظت ہے کہ جو آپ اگر دعوت کے ساتھ جڑیں گے تو وہ خود آپ کی ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو دین کے یعنی اس کا سبق یہ ہے کہ دین پر استقامت کے لیے صرف جذبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس کے جو ہے عناصر، جو قرآن، نماز، ذکر اور فکر، یہ چار چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہیں، اور یہی اصل میں دین پر استقامت کا اصل زاد راہ ہے جو یہاں پہ اس صورت کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے۔ بہت معروف ہے یہ جو ہے یہ سورہ عنکبوت کا جو یہ حصہ، اس اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور اس کے اندر بڑے اسباق اور ہدایت کا بڑا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، جو ہے ان لیٹرڈ ہونا، آپ کا باقاعدہ طور پر پڑھے لکھے نہ ہونا تو بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ نے کوئی مروجہ تعلیم کسی شخص سے، کسی ادارے میں اور کہیں پہ اس سے حاصل نہیں کی، لیکن پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کتاب کا پیش کیے جانا، قرآن جیسی کتاب کا پیش کیے جانا، یعنی یہ ایک معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یعنی آپ کے رسول ہونے کا ایک بالکل ہی بین ثبوت ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا شخص جو ہے، ایسا عالم اور کوئی بھی پڑھا لکھا اسکالر ایسی کتاب پیش نہیں کر سکتا۔ امی ہونا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال صداقت کی دلیل اور رسول اور نبی ہونے کی بھی دلیل ہے۔
یعنی اس کتاب کا لانا آپ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نبی ہونے کا ایک واضح ثبوت ہے۔ ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے اس کے اندر، اور بشارت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہجرت حبشہ کے تناظر کے اندر یہ صورت وہاں پہ جو ہے اتری تھی، تو لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ دیکھو اگر زندگی تنگ ہو جائے تو ہجرت کر جاؤ۔ اس صورت میں اور بھی زمانے میں اس زمانے میں نازل ہوئی، جیسے سورہ کہف بھی اس زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور پھر دوسری صورتیں بھی ہوئی۔ تو یہاں بھی آپ زندگی اس نہج پہ پہنچ رہی تھی لوگوں کی مکہ کے اندر کہ ان کی زندگی بہت جو ہے مشکل ہو گئی تھی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو نچلے طبقے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، سماجی اعتبار سے نچلے طبقے سے، تو ان کی زندگی تو کفار مکہ نے بہت ہی اجیرن کر رکھی تھی، اور ظلم و ستم کا سلسلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ تو لوگوں کو کہا گیا کہ دیکھو جو زمین چھوڑنے میں اور جگہ چھوڑنے میں، وطن چھوڑنے میں، گھر بار چھوڑنے میں سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ دوسری جگہ پہ انسان کیسے رزق کمائے گا، کہاں سے کھانے کو ملے گا۔ فرمایا کہ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کے ذمہ ہے، جہاں بھی تم رہو گے یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے رزق دینا۔ تو ہجرت حبشہ کے بعد پھر حبشہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ بھی۔ فرمایا کہ یہ محض یہ جو آزمائشیں ہیں یہ ابھی وقتی نہیں ہے، بعد میں بھی آئیں گی، ہجرت مدینہ بھی بعد میں آئے گی۔ اور اس راستے کے اندر یہ جو دعوت کی تاریخ ہے، اس کے اندر پھر بدر اور احد اور احزاب اور خیبر اور فتح مکہ کے سب مراحل لازمی طور پر آتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، تو یہ ایمان والوں کو بعد میں ان کے لیے ایک سبق پیش کیا گیا کہ دیکھو اگر تم دعوت کے راستے پر چلو گے تو یہ تو اس راستے کے سنگ ہے میل ہے، یہ لازمی طور پر آتے رہیں گے، اور در حقیقت قربانیوں کے بعد ہی جو ہے وہ راستے اور جو ہے وہ کھلتے ہیں، چاہے وہ دعوت کے ہوں، چاہے وہ فتح کے ہوں، چاہے وہ آسائش اور کشائش کے راستے ہوں، وہ قربانیوں کے بعد ہی آتے ہیں، اور یہ قربانیاں جو ہے لازمی ہیں۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت محض فرار نہیں ہے۔ فرار اس لیے لفظ یوز کیا ہے کہ دیکھیں اس کو جو ہے ویسٹرن اسکالرز نے یا اس کو اورینٹلسٹ نے، مستشرقین نے، انہوں نے اس کو ہجرت کو فرار کرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بھی اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ فرار کے لیے کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے ہمیں اصل میں اسلامک پرسپیکٹو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہجرت فرار ہے، بلکہ یہ ایک تو ایمان کی حفاظت ہے اور ایک نئی تعمیر کے دروازے۔ دیکھیں جہاں پہ کسی بھی جگہ پہ بالکل جب آپ دیکھیں کہ امکانات کی دنیا بالکل ختم ہو رہی ہے، یا امکانات بالکل کسی جگہ پہ نہیں ہے کسی بڑھوتری کے، اور بس جتنی بھی سعید روحیں اس کسی سوسائٹی میں تھیں وہ آ گئی ہیں، اس کے بعد کسی دوسری جگہ کسی نئی اور تعمیر کا اور کسی نئے روشن مستقبل کا جو ہے ایک عنوان بن سکتی ہے۔ اور بالکل یہی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو بالکل ہی ایک دوسرا جو ہے جہان بدل گیا، اور یہ ہجرت فرار نہیں ہے بلکہ ایک حکمت اور ایمان کی حفاظت اور نئی جگہ پہ نئے جو امکانات کا جو ہے سفر ہے، اور یہ اسلامک پرسپیکٹو ہے ورسز جو اورینٹلزم کا، اورینٹلسٹ کا جو ہے وہ اس کے اگین، اس لیے یہ لفظ جو ہے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ سورہ روم ہے اس کے بعد، سورہ روم 590 میں 615 میں۔ اچھا اس کی جو ہے وہ اس کو بتانا سامنے عیسوی اس لیے بھی بتایا گیا کہ ظاہر قرآن مجید نے تو نہیں اس کا لکھا، لیکن ہم اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سورت 615 عیسوی میں جو نازل ہوئی ہے، اور شروع ہی کے اندر ابتلاء کا بھی ذکر ہے اور آزمائش کا بھی، اور فتح و نصرت کا وعدہ ہے۔ تو وہاں پہ وعدہ اس ضمن میں ہے کہ رومیوں کو، روم اور فارس کی دو قومیں جو اس وقت سپر پاورز تھیں، یہ ایک دوسرے سے کئی سینکڑوں سال سے نبرد آزما تھیں، اور پھر رومیوں کو ایسی شکست ہوئی کہ ان کے دارالحکومت، ان کی ساری سلطنت چلی گئی، اور ان کی جو ہے صرف ان کا جو دارالحکومت اور پھر ان کا صرف بچا، اور باقی سارے کے سارا ان کی امپائر جو تقریباً ختم ہو گئی، اور ان پہ جو ہے پرشینز نے روم جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ تو اس اتنی بڑی، یعنی یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اس طرح کہ کسی ایک پاور نے، سپر پاور نے دوسری پاور پہ اس طرح قابو پایا یا اس طریقے سے شکست دی ہے۔ تو اس وقت یہ پیشن گوئی بالکل ہی حیران کن تھی۔ اس قرآن مجید نے کہا کہ رومیوں کی فارس پر جو ہے وہ فتح ہوگی، ان کو حاصل ہوگی بالآخر، اور یہ وہ وقت بھی ہوگا جب مسلمانوں کو قریش پر فتح ہوگی۔ تو یہ بڑی عجیب بات تھی، اور اس میں جو ہے وہ بڑا مذاق بھی اڑایا گیا جو ہے کفار مکہ نے، اور جو ہے وہ
امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر کے ساتھ شرط بھی باندھی، اور شرط میں چونکہ 10 سال کی جو ہے وہ انہوں نے 10 سال سے زیادہ کا 12 سال کا عرصہ بتا دیا۔ جب نبی کے وسلم ذکر کیا تو نبی وسلم فرمایا کہ نہیں، تم نے جو ہے 10 سال سے کم 9 سال سے کم جو ہے وہ کہنا تھا، کیونکہ یہ بدع سنین ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب وقت پورا ہوا، یہ نہیں ہوئی، تو پھر جو ہے اس کے بیٹے جو ہے وہ آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور کہا کہ یہ تو دیکھو کہ تم جو ہے 10 سال میں تو یہ وہ نہیں ہوئی پوری جو ہے، تو یوں نہیں، سوری، انہوں نے 6 سال بتایا، 6 سال بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 6 سال نہیں، 9 سال تک کہنے بتانا تھا۔ تو 6 سال بعد نہیں یہ پوری ہوئی، تو ظاہر ہے پھر جب حضرت ابوبکر صدیق جو ہے انہوں نے جو شرط باندھی تھی، وہ شرط اس کی جو ہے انہوں نے ادائیگی کر دی ان کے بیٹوں کو۔ تو یہ 10 سال کے اندر اندر لیکن یہ پوری ہو گئی، 9 سال پہ سے پہلے پہلے یہ جو ہے پوری ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں کہ 615 میں یہ صورت اتری پیشن گوئی، اور 624 میں وہ سال تھا جب رومنز نے فارس اور فارس کے پورا علاقہ اور فارس کا جو ہے دارالحکومت تک میں جو ہے وہ آ گئے، اور جو ہے وہ پورے کا پورا علاقہ بھی واپس لے لیا، اور پرشین سے ان کا اپنا علاقہ بھی چھین لیا۔ تو یہ وہ، اور وہی یہ سال تھا 624 کا، جب بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو قریش کے اوپر جو فتح، تو 2 پیشن گوئیاں، یا اگر 2 in 1 پیشن گوئی جو تھی، وہ ایک ساتھ ایک دن جو ہے پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہ جو تاریخ ہوتی ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے، لوگوں کی جو پنڈت اور اینالسٹ کے جو تجزیے ہیں ان سے کے مطابق نہیں چلتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے۔ اور اس وقت کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک تاریخ، ایک سپر پاور جو بالکل ختم ہو گئی ہے، اور وہ دوبارہ آ کے اٹھ کے بالکل دوبارہ دوسری سپر پاور کو جو ہے اس طریقے سے پھر وہ شکست دے دے گی۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں حالات کتنی ہی تاریخ جو ہے کیوں نہ ہوں، بلیک کیوں نہ ہوں، مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ایمان کے یہ خلاف ہے۔ وقتی شکست جو ہے آخری حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی وقتی منظر یا کسی بھی وقتی شکست یا جنگ، جو جنگ ہے اس کے نتائج سے بہت زیادہ کہیں بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس طرح چاہے حالات کو بدل دے اور نتائج کو بھی بدل دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس پہ ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا سبق ہے، اس کے اندر انسان کی بڑی ایک کوتا فکری کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھ انسان اپنی سطح بینی کی وجہ سے وہ کچھ دیکھتا ہے جو بظاہر اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی بالکل خبر نہیں ہوتی۔ دیکھیں پوری زندگی کو محض دنیا کے مظاہر کی بنیاد پر جو ہے وہ ہر چیز انسان کو اپنے سرمایہ حیات کو لگا دینا، اور اپنی ساری انویسٹمنٹ زندگی کی اپنی جو ہے اپنے ظاہر کی بنیاد پہ لگا، وہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے سلامتی فکر یہ ہے، اور بصیرت یہ ہے کہ انسان جو ہے حالات کے تھرو آگے تک بہت دیکھ سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ وجنظرو بنور اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص نظر جو دیکھتا جو عطا فرماتا ہے، جو مستقبل میں آگے جو ہے دیکھ سکتی، یہ جس کو ڈیوائن وزڈم یا یہ جو ہے بصیرت ہے۔ تو وہ جو ظاہر کے پیچھے جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بصیرت ان کو ذات فرماتا ہے۔ تو ظاہر بینی جو ہے وہ پورا سچ نہیں ہے، کہ ظاہر کی جو نظر ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چیزوں کو حرکت دے رہا ہے، اور انسان کی جو ہے نظر سے وہ غائب ہے۔ تو وہ حقائق جو ہے غیب کے اندر ہیں، تو ان پہ بھی نظر ہونی چاہیے اور ان کو بھی دیکھا چاہیے، لیکن بالعموم ہم جو ہے اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو کسی پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت نہ ملے۔ تو دیکھیں یہ بصیرت جو ہے، دیکھیں ایک بصارت ہوتی ہے وہ آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک بصیرت ہوتی ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر مجھے صحیح طور پہ یاد آ رہا ہے، کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ دل کا کہ نور کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ یہ جو آنکھ کا دیکھنا ہے اور دل کا دیکھنا ہے، یہ دونوں بہت چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ جو دل کا نور ہے اور بصیرت ہے،
یہ بھی جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ توحید اور آخرت کے دلائل ہیں، ہلاک شدہ اقوام کا تذکرہ ہے، انہوں نے انکار کیا، تکذیب کی، آیات کو نبی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، قرآن مجید کا استہزاء اور مذاق اڑایا، اس کا جو ذکر ہے۔ مردہ سے زندہ اور وہ زندہ سے مردوں کو نکالتا ہے، توحید کے دلائل میں سے۔ اسی طرح قبروں سے لوگ جو ہے نکلیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ ابھی جو ہے چیزوں کو زندہ اور مردہ سے نکالتا ہے ایک دوسرے سے۔ زبانوں اور رنگوں کا فرق بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگ پیدا کیے، مختلف رنگوں کے، مختلف زبانوں کے۔ یہ جو ڈائیورسٹی ہے، یہ جو تنوع ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، یہ بھی اسی کی کارسازی ہے۔ اور ساری کائنات پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی توحید پہ گواہ ہے۔ جس طرح نظر اٹھا کے دیکھ لیں، اس کائنات کا ایک ایک جو ہے وہ چیز اور ایک ایک پتا اور ایک ایک ذرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہر چیز باقی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ تخلیق شدہ ہے، وہ مخلوق ہے، اور ان کا ایک خالق ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی قدرت کے مظاہر پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انکار کی اصل وجہ دلیل کی کمی نہیں ہے، تدبر کی کمی ہے۔ انسان سوچتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے آسمانوں کے اندر ہے اور زمینوں کے اندر ہے اور اس کے اپنے جسم کے اندر ہے، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے۔ دین فطرت اور حقوق کی ادائیگی کا ذکر ہے، جو دراصل اخلاقی اور معاشرتی ہدایات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے بالکل دین فطرت ہے۔ اس میں یہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے کی انسانوں کو بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اخلاق حسنہ کا ذکر ہے، جن میں ایمان اور اعمال صالحہ اور صبر کی تلقین ہے، انفاق کی ترغیب ہے، سود اور زکوٰۃ کا فرق بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک جو ہے سود نہیں بڑھتا، تو جو ہے وہ جو زکوٰۃ ہے وہ بظاہر جو ہے وہ انسان دیتا ہے، لیکن اس یقینی طور پر وہ پاکیزگی اور بڑھنے والی چیز ہے۔ یہ بات جو بتائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ ہرگز ان سے یہ بدل نہ ہوں، آپ سے ہر دھرم اور لوگ جو ہے یہ مطالبے کرتے رہتے ہیں معجزات کے، تو آپ صبر کے ساتھ اپنا جو ہے کام کیے جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ کو ہدایت، یعنی لوگوں کو ہدایت کی کہ فطرت کا پر قائم رہو، یعنی یہ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے جو حقوق ہیں، سماجی حقوق ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، یہ پورے کرنا ایک فطرت ہے۔ فطرت پہ قائم رہو اور ان حقوق کی ادائیگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر، اسی راستے کے اندر کامیابی جو ہے رکھی ہے، تم اس پہ چلو گے تو کامیابی عطا ہوگی۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ 5 نبوی میں، یہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے، ہجر حبشہ سے پہلے ہوئی ہے، اور علم و حکمت کا ایک خزانہ ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ توحید کی سچائی بیان کی گئی ہے، شرک کی نامعقولیت کو بڑا زبردست انداز میں اس میں واضح کیا گیا، اور یہ بھی بڑا شکر پہ بڑا ذکر ہے۔ سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ بتایا کہ وہ شکر ہی ہے، اور شکر ہی سے انسان کو توحید کا راستہ ملتا ہے، اور توحید جو ہے وہ عدل ہے، اور شرک جو ہے ظلم ہے۔ یہ اس کے چند آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن سے غفلت کا انجام بتایا گیا۔ قرآن کے ماننے والوں اور نمازیوں اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے یہ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور کھیل تماشوں اور غافل کرنے والی سرگرمیوں میں جو مشغول لوگ ہیں، وہ یقینی طور پر جو ہے وہ سراسر خسارے کے اندر ہیں۔ اور شیاطین جن و انس جو ہیں لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے مشاغل جو ہے ان کو مشاغل میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایسے مشاغل ان کے لیے گھڑ کے لاتے ہیں، ان کو جو ان کے لیے اس کو مزین کرتے ہیں، جس سے وہ ان چیزوں میں جو ہے پڑ جاتے ہیں اور قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا کہ یہ بہت ساری چیزیں، کھیل تماشے اور یہ سٹوری ٹیلنگ اور یہ ساری چیزیں اس زمانے میں کی گئی ہیں، جو ہے خاص طور پر بہت زیادہ پیسے لگا کے اور وقت اور سرمایہ لگا کے، کہ کسی طریقے سے قرآن سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ تو دیکھیں کہ یہ ہے کہ یہ لوگ کرنے والے ایسے مجرم ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر کا سامان یہ ہے کہ دیکھیں اگر آج جو ہے ہمارے قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ شیطان نے جو مختلف چیزیں لگائی ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارا یہ بھی کام ہے، سارا دن جاب کرتے ہو، جو ہے یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی یہ سارا، تو ابھی قرآن مجید کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، یہ تو مطلب ہے وہ ہے، اگر ٹھیک ہے وقت مل گیا، دل ہے تو ٹھیک ہے کر لو، نہیں تو کوئی ضروری تو نہیں ہے۔
تو دیکھیں یہ کہیں کہیں شیطان جو ہے وہی ساری چالیں تو ہم پہ نہیں چل رہا اگر قرآن سے دور کرنے والے. دیکھیں جو جب جہاں جہاں پہ جو چیزیں جتنا جتنا انسان قرآن مجید سے دور ہے وہ اسی قدر شیطان کے چالوں میں اور شیطان کے جال میں پھنسا ہوا. دیکھیں یہ اس سے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں، دیکھا ہے، اور یہ بات مسلم اور تسلیم شدہ ہے کہ قرآن مجید سے روکنا شیطان کے بہت بڑے جو ہے آپ ٹاسک کہہ لیں، اس کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو جو ہے قرآن مجید سے روکا جائے. اسی لیے جو ہے یہ کام بھی شیطان اپنے چیلوں سے کرواتا ہے کہ مختلف چیزوں سے مزین کر کے لوگوں کی جو ہے توجہ سے ہٹاؤ. اور شیطان یوں بھی کرتا ہے کہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ جو تعوذ ہے پڑھنے کا صرف قرآن مجید کے ساتھ اس کا جو ہے وہ لنک ہے اس کے ساتھ پڑھا کہ جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو فیضا قریت القرآن فاستمعوا لہو، دوسری یہ آیت ہے فاستعذ باللہ والی ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ تم قرآن پڑھ، اور اگر تم قرآن پڑھنے بھی لگ گئے ہو تو بھی پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو قرآن کا جو اصل جو مقصد ہے، تدبر ہے اور فہم ہے اور سمجھنا ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا ہے، اس سے میں کسی طریقے سے روک سکوں، یہ کسی طریقے سے قرآن کے فہم حاصل نہ کر سکوں. تو دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم جس درجے میں قرآن سے دور ہیں اسی قدر شیطان کے جال کے اندر پھنسے ہوئی ہے. قرآن سے دوری جو ہے وہ زندگی کو بے مقصد اور بے معنی بنا دیتی ہے، یہ یقینی بات ہے، لیکن غور و فکر کی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ میرا ربط جو ہے وہ کتنا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے. سورہ لقمان نصیحتوں کا ایک مکمل نصاب ہے، یعنی اس میں تو ایسی صورت ہے کہ اس کو لفظاً لفظاً پڑھنے کی جو ہے یقینی طور پر اور سمجھنے اور فہم اور اس کا آگے اس کی تبلیغ اور تبجین کی ضرورت ہے. بتایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، شرک سے بچو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، خدا ترس اور صالح لیڈروں کی پیروی کرو. یہ بھی وہاں پہ یہ بات بھی بتائی گئی ہے. یہ آج کے لیے نہیں کہا گیا کہ آج کے لیے یہ خاص طور پہ لکھی گئی ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1500 سال پہلے بھی رکھ دیا. خدا ترس، نیک اور صالح لوگوں کی پیروی کرو، یہ بات کہی گئی ہے. حکمت کی بنیاد جو توحید اور شکر اور والدین کا احترام ہے. حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں وہ ایک مسلمان کی فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا ایک جامع خاکہ پیش کرتی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ضرورت ہے کہ ہم مسلمان جو ہے اس پہ غور و فکر کریں اور اس پہ مذاکرہ کریں اور اس کو عملی تربیت کا واقعی جو ہے ایک نصاب بنائیں. حضرت لقمان کی مزید نصیحتیں بھی اس کے اندر ہیں، نماز قائم کرنے کی، نیکی کا حکم دینے کی، بدی سے روکنے کی. یہی وہ چیز ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، مصائب پہ صبر کرنے کی، لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کرنے کی، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی. ایسا تاثر نہ ہو جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا، یا یہ جو ہے اس کو اچھا نہیں لگ رہا میرے ساتھ بات کرنے کی، منہ پھلا کے بات کرنے کی. تو ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ سارے اوصاف جو ہے بہت ضروری ہیں. مزید نصیحتیں بھی ہیں. فرمایا زمین پر اکڑ کر نہ چلو، چال میں اعتدال رکھو، آواز کو پست رکھو. یہ سب جو ہے یہ اعمال جو ہیں اوصاف جو ہیں یہ دین فطرت، دین اسلام کے ہیں. تو زبردست اگر یہ سارے دیکھیں اوصاف، 14 اوصاف جو ہے لگاتار گنوائے گئے ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے. تو توحید کی جو دعوت ہے یہ بالکل عقل سلیم، یہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل سلیم جو ہے وہ انسان کو جو سکھاتی ہے، اور یہ فطر انسانی کا تقاضا بھی ہے. اور پھر فطرت سلیمہ جو ہے، عقل سلیمہ جو ہے، اس کے اوپر وحی نے آ کر جو ہے اس بات کو جو ہے اس پہ مہر تصدیق جو ہے ثبت کر دی. یعنی حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، ایک نیک اور ایک صالح انسان تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی جو نصیحتیں کی تو قرآن مجید میں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نقل کر دیا، لکھ دیا تا قیامت کہ دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر، عرب کے اندر، جزیرت العرب کے اندر ایک شخص گزرا ہے جو سلیم الفطرت شخص تھا، اور اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی ہیں جو یہ رسول جو اب باتیں آپ بتا رہے ہیں جو اس کے دین کی بنیاد بھی ہیں. تو دیکھو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، وہ کسی جو ہے وہ کوئی رسول نہیں تھا، لیکن اپنی فطرت اور فطرت سلیمہ سے اور عقل سلیم سے اس نے یہ باتوں کو جو ہے پہچانا اور اپنے بیٹے کو بتائیں.
اور یہ فطرت انسانی کا بالکل جو ہے ایک فطری تقاضا ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر اور غیب کی کنجیوں کا، کہ سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں تو لکھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ بلا شبہ اس سے کہیں زیادہ کوئی اگر مثال ممکن ہے وہ بھی دی جائے تب بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اور اس کے اوصاف اور اس کے جو اس نے جو تخلیق ہے اور اس کی تخلیق کے جو اوصاف حمیدہ ہیں وہ کبھی ختم نہ ہوں۔ پھر فرمایا قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، اب بارش وہی برساتا ہے اور ہمیں مادر کا حال وہی جانتا ہے، کل کیا کمائے گا کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا، اور غیب کی کنجیاں جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہ جو ہے بات بتائی گئی ہے۔ پھر سورہ سجدہ ہے 4، اور یہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ توحید، آخرت اور رسالت کا اثبات ہے، باقی صورتوں کی طرح قرآن پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ منکرین کا بتایا گیا کہ مسئلہ دلیل نہیں ہے، اصل رکاوٹ ان کا تکبر اور غفلت ہے، اور مسلمانوں کو جو اس زمانے میں جو ابتلاء اور آزمائشیں درپیش تھیں اس پہ صبر و استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن ایک برحق کتاب ہے، اس پر غور کرو اور اس پر ڈٹے رہو اور استقامت دکھاؤ۔ مومن اور کافر کا فرق بتایا گیا ہے، قرآن کی عظمت اور اعجاز پہلے بتایا گیا، انسان کو بہترین ساخت پر اللہ نے پیدا کیا۔ مومن جو ہے آیات اللہ تعالیٰ کی سن کر اس کا دل جو جھک جاتا ہے، وہ راتوں کو اللہ کو پکارتا ہے، خوف اور امید دونوں کے ساتھ اپنے رب کے دیے سے خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومنوں اور مجرموں کا انجام یکساں نہ ہوگا۔ قیامت کے روز پر مجرم جو ہے وہ سر جھکائے جو ہے کھڑے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور مومن جو ہوں گے ان کے چہرے کھلے ہوں گے اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوں گی اس دن۔ تو ایمان کے ثبوت جو ہے عبادت، اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور انکسار اور انفاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ محض نسبت کافی نہیں ہے، محض لا الہ الا اللہ کہہ دینا جو ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کر ایمان کے ثبوت جو عمل سے دیا جائے۔ دنیا کی زندگی فیصلہ کن نہیں ہے، اصل انجام جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر ہے، جو 3 مرتبہ اسی صورت کے اندر ملاقات، اللہ تعالیٰ کو بھولنے والوں کو ذکر ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ سے ملاقات یقینی ہے۔ کفار جو ہے اللہ تعالیٰ جو کفار مکہ جو تھے وہ تباہ شدہ بستیوں سے گزرتے تھے تو انہیں کہا گیا کہ ان سے عبرت پکڑو، اور قرآن پر ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ یہ جو ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، تو ان کی جو ہے بات بتائی گئی، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے ربط اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی مطاعت اور اس سے مسلسل رابطہ جو ہے، تعلق جو ہے ڈیولپ کرنا، یہ لازمی حصہ ہے ایمان کا۔ اسی سے انسان کو تقویت اور قوت اور جو ہے وہ طاقت ملتی ہے، دنیا کے جتنی بھی مشکلات ہیں دعوت کے راستے میں ان کو انگیز کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات یقینی ہے، یہ ملاقات جو انسان کو زندگی کا مقصد عطا کرتی ہے۔ سورہ احزاب ہے پھر آخر میں اس پارے کے اندر، مدنی صورت ہے، یہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں بہت زیادہ معاشرتی احکامات ہیں، شرعی قوانین ہیں، غزوات کا بیان ہے، جاہلانہ رسومات کی جو ہے اصلاح کی گئی ہے، اسلامی معاشرے کی اثر زر نو تنظیم کی گئی ہے۔ خوف کے ماحول میں ایمان کا شجر سایہ جو ہے وہ اس کی آبیاری کی گئی ہے، تاکہ وہ پھیل پھول کر ایمان والوں کو جو ہے وہ ایک اپنا ثمر جو ہے وہ دے سکے۔ خندق کا مارکا بڑا سخت امتحان تھا، اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ سورہ احزاب جو ہے جاہلی رسوم کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو کنٹینٹس ہیں سورت کے، ان کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی زبردست اہم سورت ہے، جس میں معاشرتی احکامات کی تعلیم ہے، اور جاہلی جو رسومات ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کر ان کی جگہ اسلامی نظام اور اسلامی نظام معاشرت کے احکامات کو جو ہے وہ انکلکیٹ کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب اور منافقین کا کردار واضح کیا گیا سورت کے اندر۔ بیرونی دشمن تو کفار ہیں، لیکن اندرونی دشمن مسلمانوں کو بتایا گیا تمہارے جو ہے یہ منافقین ہیں، ان کی سازشوں سے بچو، اور ان کی جھوٹ کی کلی بھی اللہ تعالیٰ نے کھولی ہے۔ بنو قریظہ کی غداری اور ان کا انجام بڑا خطرناک، برا انجام، ان کو قتل کیا گیا، یہ جو بتایا گیا، اور دشمنوں سے نہ دبنے کا جو ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ کے رہو۔ اندرونی منافق بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ جو ہے تمہیں وہ رہنا چاہیے۔ انہوں نے بنو قریظہ نے بالکل عین اس وقت جنگ پر جو بالکل مسلمانوں کی بقا کی جنگ تھی، اس وقت انہوں نے غداری کی ہے، اور یہ ان کے اندر کے دشمن تھے جو ہے
یاسین کے سام تھے، مسلمانوں کو بہت اہم سبق دیا گیا ہے کہ اس طرح کے آستین کے سام جو سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں، جو دشمنوں سے ملے ہوتے ہیں، جو دشمنوں کے لیے کام کرتے ہیں، دشمنوں کو پروپیگنڈے کو پھیلاتے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، ان پہ ہمیشہ نظر رکھی جائے اور ان کے ساتھ بہت ہی سخت معاملہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس غداری کے بعد جو ہے بنو قریظہ کو، تمام لوگوں کو تورات کے فیصلے کے مطابق جو ہے جیسا تھا ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ جاہلی رسومات کی اصلاح کی گئی ہے، زہار کی رسم، ماں کو جو ہے بیوی کو ماں جیسا کہنا، منہ بولے بیٹے کی حقیقی بیٹا نہ بناؤ، اب باپ ان کو جو اپنے باپوں کی نسبت سے جو ہے پکارا کرو، یعنی نسبت ان کی اپنی باپ سے رکھو۔ یہ رسوم جو عقل و فطرت سے بالکل دور ہیں جو تم جو کرتے ہو۔ گھریلو آداب کی تفصیلی تعلیم دی گئی ہے، پاکیزہ معاشرے کی ایک بنیاد رکھی گئی ہے، اور اسلام نے جاہلی معاشرتی رسوم کو ختم کر کے فطری نظام کو قائم کیا۔ اگر آپ نے زندگی میں یہ صورت جو ہے تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھی ہے تو ضرور اس کو پڑھیں، بہت زبردست صورت ہے۔ یہ صورت میں بتاتی ہے کہ دین صرف مسجد تک نہیں ہے، یہ گھر، خاندان اور معاشرے کو بھی وہی کے رنگ کے اندر جو یہ ڈھال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آخر میں بتایا گیا کہ بہترین اسوہ ہے عمل کے اعتبار سے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا اسوہ جو رہنما ہے، تاریخ ایسا کردار پیش کرنے سے قاصر ہے، اور آپ کی اطاعت کے اندر ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر یہ اسوہ نہیں ہے تو اس اسوے کے بغیر دین جو ہے وہ ادھورا ہے بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ کو یہ بھی جو ہے ذہن نشین کراتے چلے کہ یہ لوگ بہت ذکر تو کرتے ہیں ساری سیرت کی محفلوں کے اندر، یہ صورت پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ کو ذہن نشین کروا دیں کہ جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حالت جنگ میں خندق کے اندر موجود تھے، اور آپ نے اس وقت پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھ رکھے تھے بھوک کی وجہ سے، اور سارے بھوک کا یہ عالم تھا، تقریباً ایک قحط کا یہ عالم تھا اس وقت جو ہے، اور شدید راشننگ کی تھی، اور ایک کھجور پہ ایک شخص دن میں گزارا کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی سیرت کے اندر، کہ اسوے کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ، یہ اس وقت نازل ہوئی ہے۔ ذرا اس پہ بھی کبھی غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو اسوہ تھا وہ کیا تھا۔ جب یہ آیت اتری ہے آپ کیا کر رہے تھے، آپ کی کیا کیفیت تھی، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے حلق، تمہاری جو دل ہے تمہارے، وہ تمہارے حلق پہ آ گئے تھے خوف کی وجہ سے، اور دشمنوں کے جو پریشر تھا اس قدر، اور اس سے جو ہے، اور شدید سردی کا زمانہ تھا، اور قحط کا زمانہ تھا، اور کھانے کو نہیں تھا، اور سب کچھ تھا۔ تو یہ اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھی گزرے سے، تو پھر یہ آیت اتری۔ ہم جو سیرت کے جلسوں کے اندر، سیرت کی کانفرنسوں کے اندر یہ آیت پڑھ کے تو گزر جاتے ہیں، اور یہ تفصیل نہیں بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات سے گزرے ہیں۔ تو دین کی اقامت کے لیے یہ سارے مراحل جو ہے لازمی آئے تھے۔ تو یہ یہاں پہ یہ پارہ ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کل سے اگلا پارہ جو ہے 22ویں پارے کے مضامین کو جہاں سے جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔